میں خطاب کی دعوت دے رہا ہوں جناب زاہد احمد صاحب۔ جس طرح انہوں نے انفارمیشن وارفیئر، سائیکولوجیکل وارفیئر کرنی شروع کی کہ پاکستان ٹوٹنے جا رہا ہے، فرنٹیئر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، پشاور طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، کراچی میں طالبان قبضہ کرنے جا رہے ہیں۔ مایوسی کی وہ کیفیت کہ چند ماہ پہلے تک لوگ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، یہ کیفیت کہ لوگوں کو یقین خیال ہو چلا تھا کہ یہ 1971 جیسے حالات پیدا ہو چکے ہیں اور اللہ نہ کرے یہ پاکستان ٹوٹ کے الگ ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے نہ یہ 71 کے حالات ہیں اور نہ پاکستان ٹوٹ کے الگ ہونے والا ہے۔ آپ کو ایک دفعہ اگر آگاہی دے دی جائے ان تمام واقعات اور حالات سے کہ جو آپ کے آس پاس جو آپ کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، جو ہماری صفوں میں 5th کالم ہیں، جو ہماری صفوں میں میر جعفر اور میر صادق موجود ہیں، تو امت کے لیے آدھی جنگ وہی جیتی جاتی ہے۔ تاریخ ان واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اس تاریخ دور میں علامہ اقبال کا آنا، اور علامہ اقبال نے نہ صرف ایک نظریہ، ایک سوچ اور فکر دی، اس مردہ قوم کو بیدار کیا، پھر قائد اعظم کو تیار کیا، قوم کو جمع کیا، قوم کو قائد اعظم کے پیچھے لگایا، نظریات دی، آئیڈیا دیا، اور پھر اللہ کے بھروسے پہ ان کے حوالے کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کے جانے کے 9 سال کے اندر الحمدللہ پاکستان وجود میں آیا۔ 40 لاکھ شہداء کی قربانیاں، 2.5 لاکھ مسلمان بہنیں کو پیچھے چھوڑا، لیکن اس میں سے ایک قربانی بھی ضائع نہیں جائے گی، ایک قربانی بھی ضائع جانے کے لیے نہیں دی گئی، بڑا قیمتی لمحہ ہے۔ محبت کرنے والے بستے ہیں کہ جو تمام تر کمزوریوں کے باوجود اس نام کی حرمت پر اپنے آپ کو کٹوانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بن گوریان نے اسرائیل جب بنا تھا اس وقت کہا تھا کہ ہمیں عربوں سے خطرہ نہیں ہے، عربوں کے دوستوں سے خطرہ ہے، اور عربوں کے سب سے بڑے دوست پاکستانی ہیں، جو مرضی قیمت ادا کرنی پڑے پاکستانی کو ضرور تباہ کر دینا۔ یہ نصیحت اسرائیل بنتے ہی اس کے باپ دادا نے اپنی اولادوں کو کری۔ ہماری پوری تاریخ میں مسلسل پاکستان بننے کے بعد سے اسرائیل ہمارے خلاف کار فرما رہا ہے۔ 1984 میں اس نے ہمارے ایٹمی پروگراموں کے خلاف بھی حملے کیے۔ جنرل ضیاء کے جہاز کو کریش کرانے میں براہ راست اسرائیلی شامل تھے۔ 1999 میں جب ہم نیوکلیر ایکسپلوژنز کر رہے تھے، اس وقت اسرائیلی طیارے سری نگر میں کھڑے ہوئے تھے۔ انڈیا کے ساتھ ان کا تعاون بہت قریبی چل رہا ہے، بہت پرانا چل رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان کے اوپر۔ اب جو حالیہ جدید جو ٹینشنز ہوئی ہیں اس کے اندر اسرائیلی F-16 انڈیا پہنچے ہوئے ہیں اور انڈیا کے ساتھ مل کر یہ دونوں ملک ہم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے حکمران تبدیل کرتے بھی دیر نہیں لگتی۔ اس وقت کی ہم صورتحال آپ کے سامنے دیتے ہیں، تھوڑی سی 1971 کی انوائرمنٹ۔ 1971 میں مشرقی پاکستان میں صرف پاکستانی ایک ڈویژن تھا، 45,000 فوج۔ اس کے مقابلے پہ 2.5 لاکھ مفتی باہنی کے فوجی تھے جن کو براہ راست تربیت انڈیا نے دی تھی، اور گریلے تھے جو مقامی بنگالی تھے کہ جو داخل ہو کے پورے مشرقی پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے، اور اس کے مقابلے میں 14 انڈین ڈویژن تھے۔ 1:14 تو صرف ریگولر آرمی تھی، اور اس کے علاوہ 2.5 لاکھ کے قریب مفتی باہنی تھے۔ پاکستانی فوج کے پاس نہ ایئر سپورٹ تھی، نہ آرٹلری تھی، نہ آرمر تھی۔ دشمن کے پاس نہ صرف آرٹلری، ایئر فورس، آرمر، ہیلی بورن بریگیڈز اور نیول بلاکیڈ، مکمل ایئر کرافٹ کیریئر کے ساتھ انہوں نے ایسٹ پاکستان کو بند کیا ہوا تھا۔ اس تمام کیفیت نے بغیر سپلائز کے، بغیر مدد کے، جبکہ 4 کروڑ کے قریب مقامی آبادی ہاسٹائل ہو چکی تھی، اس صورتحال میں ناممکنات میں تھا کہ پاکستان کسی طریقے سے بھی مشرقی پاکستان کو کنٹین کر سکتا۔ اور 9 مہینے کی لڑائی کے بعد جب مفتی باہنی پہ بالکل قابو پا لیا گیا تھا، نومبر کے آخر میں جب 14 انڈین ڈویژن داخل ہوتے ہیں 3 اطراف سے، بلکہ 4 اطراف سے، کیونکہ نیوی کی طرف سے بھی بلاکیڈ تھا، بغیر ایئر سپورٹ کے ممکن نہیں تھا دفاع کرنا۔ اس وقت بھی غلطیاں ہوئیں، شہادتیں دی جا سکتی تھی، قربانی کی مثالیں قائم کی جا سکتی تھی، وہاں بھی غلطیاں ہوئیں، لیکن جہاں جہاں ہمارے بریگیڈ، ہماری فوجیں پھیلی ہوئی تھیں، کہیں بھی سرنڈر نہیں ہوا۔ ڈھاکہ فال ہونے کے بعد مجبوراً اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑا۔ ڈھاکہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے فال ہوا تھا، کوئی جنگ لڑ کے وہ نہیں پہنچے تھے ڈھاکہ سے۔ سپوزڈلی افغانستان کی جنگ جو اندر لڑی جا رہی ہے اس میں کچھ القاعدہ کے ایلیمنٹس ٹرائبل ایریاز میں موجود ہوں گے، لہذا اس کے نتیجے میں پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کو B-52 سے بامبنگ کی جائے گی، اور اگر ہو سکے تو قبضہ ہی کر لیا جائے گا۔ اسی ڈاکٹرن پہ کہ چونکہ ممبئی پہ حملے
ہو چکے ہیں، اور لہٰذا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے پاکستان کی جماعت الدعویٰ کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا ہے، لہٰذا اب انڈینز کو ایک اخلاقی جواب مل گیا ہے، قانونی جواب یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے دے دیا گیا ہے کہ پاکستان میں داخل ہوں۔ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ایک مرتبہ، جب مریکے کے پاس اور مظفر آباد کے پاس یہ پہنچے تھے، وہ پاک فضائیہ کے طیاروں نے روکا۔ اس کے بعد جب یہ خود نہیں کر سکے تو انہوں نے امریکہ سے دباؤ ڈلوانے کی کوشش کی کہ ہم تھوڑا بمباری کریں گے، کچھ کہیے گا نہیں ہمیں۔ حکومت وقت تو کمپلیٹلی یہ حکومت، یہ ڈیموکریسی، یہ جمہوریت سی آئی اے اسپانسر ہے، یہ الیکشن کے نتیجے میں نہیں آئی، یہ سی آئی اے کے نتیجے میں لائی گئی ہے۔ جتنے حکمران اس وقت ہمارے قائم ہیں، چاہے وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوں، چاہے انٹیریئر ایڈوائزر ہوں، چاہے ہمارے امبیسڈر ٹو امریکہ ہوں، امبیسڈر ٹو یو کے ہوں، فائنانس ایڈوائزر ہوں، یہ سارے اپوائنٹڈ لوگ ہیں، کوئی بھی الیکٹڈ نہیں ہے اس میں سے۔ اور صدر صاحب کے بارے میں کچھ نہ ہی کہا جائے تو بہتر ہے۔ اس وقت یہ جو حکومت قائم ہے اس ملک کی عزت اور آبرو کا مکمل طور پر سودا کر چکی ہے۔ پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ان کو پرابلم کیا آ رہی ہے؟ اگر یہ بالکل طاقتور ہوتے تب تک اس ملک کو ہڑپ کر چکے ہوتے۔ اللہ کے فضل سے ہر قدم پر ان کو مزاحمت کا سامنا ہے۔ حکومت کی صفوں میں، بیوروکریسی میں، فوج میں، دانشوروں میں، میڈیا میں ایسے ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو مکمل طور پر ان کو مزاحمت بھی دے رہے ہیں، ان کا کھیل بھی ایکسپوز کر رہے ہیں۔ پاکستان سے محبت کرنے والے پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہر محاذ پہ، ہر لیول پر موجود ہیں۔ انڈین نے پہلا اٹیمپٹ کیا، ناکام رہے۔ ان کی ملٹری ڈپلائمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہے اس وقت۔ اسرائیل کی مکمل سپورٹ ان کو حاصل ہے۔ اوباما 20 تاریخ کو اپنا اوتھ لے گا، اس کے بعد اس نے فوجی ڈپلائمنٹ کرنی ہے مختلف علاقوں سے افغانستان میں۔ پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ کرپٹ اور انکمپٹنٹ میر جعفر قسم کی حکومت میں موجود ہے۔ عوام اور فوج میں ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے۔ مشرف دور میں جو کچھ نقصان پہنچا فوج کی کریڈیبلٹی کو، اس کی وجہ سے اس وقت عوام کھل کر یا سیاستدان کھل کر فوج کا ساتھ نہیں دے رہے۔ فوج اس وقت اکیلے سٹینڈ لینے کی کوشش کر رہی ہے انڈیا کے خلاف۔ یہ جو ایئر فورس نے پیٹرولنگ کی تھی آپ کے سر پہ اور پاکستان آرمی نے ڈپلائمنٹ شروع کی ہے، اس کے آرڈرز گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نہیں گئے ہیں۔ پاکستان میں حکومت کو تبدیل کر کے ایسی حکومت لائی جائے جو دانت توڑ جواب دے، حکومت کو واضح کر دے کہ اگر تم نے پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا تو پوری قوم قربانی دے کر یہ فیسٹ جنگ شروع تم کرو گے، ختم ہم کریں گے۔ لیکن یہ پیغام دینے کے لیے اگر یہ حکومت یہ کام نہیں کرتی ہے تو دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عوام الناس کا غصہ پھر اس مقام پر پہنچے، جلال اس مقام پر آئے کہ پھر سڑکوں پہ نکال کے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ ہو ان کو نکالنا کیا جائے۔ دوسرا طریقہ، کل آپ جا کے کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ کہتے میں 30 مجاہد لے کے جاؤں گا اور 60,000 روپے حملہ کروں گا۔ اب اگلے کیا جواب دیتے ہیں؟ خالد آپ کا پلان ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ خالد ٹھیک ہے، آپ مشورہ دیجئے۔ کہتے ہیں 30 کم ہے، 60 لے جائیے۔ اور یہ امت کے اعلیٰ ترین اسٹریٹجسٹ ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے تھے، کچھ تھا ان کے پاس جس کے تحت یہ بات ہو رہی تھی۔ اور پھر اگلے دن تاریخ نے دیکھا کہ 60 مجاہدین نے 60,000 کے لشکر کو پیچھے ہٹایا۔ تاریخ میں ایسی واقعات مثالیں نہیں ہیں۔ ہم انہی کی اولادیں ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہمارے نام بھی طارق، ٹیپو اور صلاح الدین ہیں۔ وہی ورثہ، وہی میراث ہمارے پاس ہے، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم اپنے آباء و اجداد کے انشاءاللہ یہ پاکستان اللہ کی امان میں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ایمان کی حد تک یقین ہے۔ دیکھیے امتحان سے پہلے اگر رزلٹ بتا دیا جائے کہ اس پرچے میں آپ نے 100% نمبر لے کر آنے، پھر پرچے کی ٹینشن کم ہو جاتی ہے۔ ہم آپ کو اس جنگ کا نتیجہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتا دیتے ہیں کہ یہ غزوہ ہند کا آغاز ہوگا، اور غزوہ ہند کا انجام ہندوستان کے مسلمانوں کے دوبارہ غلبے میں آنا۔ یہ حضور کی حدیث ہے، جس طرح قسطنطنیہ کی حدیث جس پر مسلمان 900 سال تک اپنی ملٹری کیمپینز بلڈ کرتے رہے، لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا نعم الجیش ذالک الجیش۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر سلطان محمد فاتح تک 1453 میں قسطنطنیہ پر مسلسل حملے کیے جاتے رہے، اسے ایک حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے کہ قسطنطنیہ لازماً فتح ہوگا، تو وہ فوج بھی جنتی ہوگی، اس کا امیر بھی جنتی ہوگا۔ اور دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کے حوالے سے فرمائی ہے کہ یہ فوج جو کیپچر کرے گی انڈیا کو، تو یہ پلٹ کے جائے گی اسرائیل کے خلاف فلسطین میں، اور یہ ہونا باقی ہے، ہوا نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اس جنگ کے شہداء افضل الشہداء ہیں، اور اس جنگ کے غازی اعلیٰ ترین غازی ہیں۔ اللہ نے یہ نصیب پاکستانی قوم کے حق میں رکھا، اپنے نصیب کو ضائع نہیں کیا۔
ہم نے غلطیاں کی ہیں، لیکن یہ توبہ اور استغفار کا وقت بھی ہے اور ضرورت و دلیری کا بھی۔ اللہ سے دعا کیجیے، جنگ طلب نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب دعا جائے تو پیٹ بھی نہیں دکھانی ہے۔ اللہ کی امان اور عافیت میں رہیں، انشاءاللہ اللہ پاکستان کا حامی ہے۔ السلام علیکم۔